الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے مختلف انداز میں خطاب فرمایا، اور اگر ہم اس انداز کو دیکھیں سمجھیں تو یقین جانیے انسان کے ایمان میں بہت اضافہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر چھوٹے افراد کو اپنا تعلق بڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ خوشی تو اس وقت انتہا کو پہنچتی ہے جب بڑا کہے کہ یہ چھوٹا بھی میرا ہے۔ چھوٹے سارے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ انتہا درجے کی خوشی تب ہوتی ہے جب بڑا کہے کہ یہ چھوٹا بھی میرا ہے، تو وہ چھوٹا بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا پیار اور محبت کا انداز اپنایا۔ کل کہہ دو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو۔ کن بندوں کو کہہ رہے ہیں؟ جو بڑے تہجد گزار ہیں، جو بڑے نیکوکار ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں نہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہگار، خطاکار، سیاہکار، نافرمان ہو چکے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ میرا اللہ ان کو بھی کہتا ہے اے میرے بندو۔ کیسی عظیم ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، وہ چوروں، وہ ظالموں، وہ ڈاکہ ڈالنے والوں، وہ نافرمانی کرنے والوں، وہ بغاوت کرنے والوں۔ محبت کی انتہا کر دی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دنیا کے اندر انسان سے پیار سب سے زیادہ میرے خیال سے اس کی ماں ہی کرتی ہے یا اس کا باپ کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنے والدین کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ حقیقی ماں بھی تنگ آ کر کہہ دیتی ہے تو میرا ہے ہی نہیں۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، لیکن میرے رب کی محبت کا اظہار دیکھو، تیرے گناہوں سے دنیا بھر بھی جائے، آسمان تک پہنچ جائے، وہ پھر بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ ظالم بھی خود ہو، مظلوم بھی خود ہو، ظلم بھی تم نے کیا اور اپنی ہی جانوں پہ کیا۔ اگر سود کھایا تو اپنے اوپر ظلم کیا، چوری کی تو اپنے اوپر ظلم کیا، شراب پی تو اپنے اوپر ظلم کیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو اپنے پہ ظلم کیا۔ کیسے؟ اپنی ہی قبر کو تنگ کر رہے ہو نا، اپنی ہی قبر کو اندھیرا کر رہے ہو نا، اپنی ہی آگ کو اور بڑھکا رہے ہو نا، اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو نا، تو ظلم تو اپنے آپ پہ ہوا۔ پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو کتنا بھی گناہگار ہے کچھ نہیں ہوتا، تیرے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ تیرے گناہ کتنے ہوں گے، زمین بھر جائے گی، آسمان تک پہنچ جائیں گے، سمندر کی گہرائی میں چلے جائیں گے، سمندر کے کناروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن رب کا اعلان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، پہاڑ چھوٹے، دریا چھوٹے، سمندر چھوٹے، چاند سورج ستارے سیارے، یہ ساری دنیا کے جہاں چھوٹے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں رب کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، سب سے بڑی ہے۔ تو پریشان نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو سارے لیا وہ سارے معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ اس کے سامنے تو لے کے آ، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، میرے اللہ خود فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر چلتے 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 آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، جہاں پہنچتے ہوئے 500 سال کا فاصلہ ہے، اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر لگ جائے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً غفرت لک ولا ابالی، تو لے کے آجا، صرف ایک مرتبہ کہہ دے یا رب، یہ تیرا فقیر بندہ، یہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے میں آ گیا، اے بادشاہ تیرے دروازے سے بھی خالی نہیں گیا، میں سارے گناہوں کے لے کے آیا۔ بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لے کے آیا ہے، وہ تو یہ پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے، یا رب میں تو گناہوں کے ڈھیر لے کے آیا۔ میرے اللہ کہتے ہیں تیرے گناہ آسمان کے برابر ہو، میری طرف آ کر تو دیکھ، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ساری دنیا سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن رب سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا، کیوں ایسا کیا؟ نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک خود ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن یاد رکھ یہ تیری توبہ کا وقت بھی کچھ مقرر ہے، زندگی ہے، ہر وقت آؤ، ہر وقت آؤ، ہر وقت آؤ۔ دو وقت ایسے ہیں جس کے بعد توبہ قبول نہیں، ایک جب تمہیں موت نظر آ جائے، سانس اکھڑ جائے، فرشتوں کے اوپر نگاہ پڑ جائے، اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں۔ ما لم یغرغر، جب تک گھڑ گھڑ نہ ہو تیری توبہ قبول ہے، جب ہو گئی پھر نہیں۔ وہ نکلا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوجیں لے کر نکلا تھا، 12 رستے بنے تھے، بنی اسرائیل وہاں سے گزری تھی، یہ درمیان میں پہنچا، پانی آپس میں ملا، غوطے کھائے، ڈوبنے لگا، بے ساختہ پکار اٹھا، آمنت بالذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب کو مانتا ہوں جس پر ایمان لا کے بنی اسرائیل پار چلے گئے، میں مسلمان ہو گیا، میں موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر فرعون نے کہا تھا، جملے بولے تھے، زبان سے اقرار کیا تھا، میں رب کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، فرشتے نے گارا پکڑا، منہ میں ٹھوس دیا، آل آنا وقد عصیت قبل، اب کہتا ہے جب فرشتے نظر آگئے، اب مانتا ہے جب موت نظر آگئی، اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں۔ کاش 10 منٹ پہلے تیری زبان سے کلمہ نکلتا، جنت تیرا انتظار کرتی، لیکن اب چونکہ موت آ گئی، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، جب سورج مغرب سے نکل آئے، توبہ کا دروازہ بند، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا، باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، کتنا بڑا جس سے گناہ معاف کرنے ہیں۔ فرمایا گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، دن رات صبح شام گرمی سردی اندھیرے سویرے میں گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے۔ تصور میں لاؤ، بچہ پیدا ہو، زمین پہ رینگنے لگے، کھڑا ہو، چلنے لگے، بڑا ہو، جوان ہو، شادی ہو، بوڑھا ہو، 70 سال گزر جائے اس کی زندگی کو، اتنی دیر تک
70 سال دن رات گھوڑا دوڑتا رہے، جتنی دور کا سفر وہ طے کرے گا، اتنا بڑا دروازہ میرے اللہ نے تمہاری توبہ کے لیے بنا رکھا، اتنا بڑا دروازہ. اور یہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. سورج مغرب کو کب طلوع ہوگا؟ یہ قیامت والے دن نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں قیامت والے دن نکلے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں سے زندہ واپس آئیں گے جب اللہ چاہے گا، جب بھی آ سکتے ہیں. دجال لعین نے آنا ہے، آئے گا جب اللہ چاہیں گے. یاجوج مجوج نے آنا ہے، آئیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح لوگ اپنی مستی میں مصروف ہوں گے، راتوں کے اندر گناہ کر رہے ہوں گے. صبح ہوگی، نگاہیں اٹھیں گی، مشرق کی طرف دیکھیں گی، لیکن سورج کی کرنیں نہیں. اچانک مغرب سے نکلے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے بعد اسی دن مغرب میں غروب ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اسی طرح زندگی چل رہی ہوگی. مشرق سے نکلے گا، مغرب کو غروب ہوگا. دنیا کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جس دن وہ نکل آیا اس وقت سے لے کر اس کے بعد کسی کی توبہ، کسی کا کلمہ، کسی کی معافی، کسی کے آنسو، کسی کا رونا کوئی قبول نہیں ہوگا. اس وقت کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ قیامت کے اندر، قیامت اس طرح نہیں کہا، قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں. ایک کپڑا بیچنے والا حدیث میں آتا ہے، اپنے کپڑے کے تھان کو کھول کے نا اپنے گاہک کو کپڑا چیک کروا رہا ہو، اور ایک مستری اور معمار پلستر کر رہا ہو، اور ایک کالا دودھ دھو کے بیچ رہا ہو. اچانک ایک آواز آئے گی، وہ ساز کے رسیا وہ اس آواز کو دھیان سے سنیں گے، کان لگائیں گے. آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا. وہ رب جسے ہماری کوئی ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے پرواہ ہے، لیکن تمہاری محبت کی خاطر وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. میرے اللہ انتظار کر رہے ہیں. کیسے؟ دنیا میں اپنی محبت کی انتہا کے اوپر جب ماں آتی ہے نا تو اپنے بچوں کو دیکھ کے ایسے بات ہوتی ہے. جب دو دوست ملتے ہیں نا تو وہ دور سے دیکھ کے آتے ہیں، آ جا میرا قریبی لگتا ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ، وہ دو جہانوں کا بادشاہ، وہ اللہ بھی جب رات ہوتی ہے تو اپنے بازو کو پھیلا لیتا ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. بندے سارا دن تو نے گناہ کیا، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، شیطان کے چکروں میں لگ گیا. اب دیکھ تاریکی چھا گئی ہے، اندھیرا آ گیا ہے. تیرا بھی ایک دن اسی طرح اندھیرا چھا جائے. آ جا، میں رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا. اور جب صبح ہوتی ہے میرے اللہ پھر اپنے آپ پھیلا لیتے. اے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے، اے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے، اب تو اجالے ہو گئے ہیں، اب آ جا. میرے اللہ اپنے ہاتھ میں. بندہ اگر آ جائے تو وہ بڑے خوش ہو. اسی حدیث کی وہ کہاوت، اسی کا ایک ترجمانی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے اور ہمیشہ انتظار کرتا ہے. جب تک زندگی ہے تب تک انتظار کرتا ہے. اسی کی ایک ترجمانی ہے کہاوت میں. ایک بزرگ سڑک کے بازار کے کنارے پر گئے اور وہاں سے ایک بڑے سردار کا گزر ہوا. اسے کہتا ہے اللہ والو آپ کا کام کیا ہے بازار میں؟ آپ کسی محفل، مجلس اور مسجد میں جائیں. تو کہتا ہے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے. تو پھر کہتا ہے اللہ تو ملنے کے لیے تیار ہے، یہ بندے تیار نہیں. اس نے کہا اچھا چلو کوشش کرتے ہیں. کچھ وقت گزرا تو وہ قبرستان ادھر سے پھر اس سردار کا گزر ہوا.
تو کہتے ہیں اللہ والو اب آپ قبرستان میں، کہتے ہیں بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ اس نے کہا پھر، کہتا اب یہ سارے ملنے کو تیار ہیں، وہ نہیں مل رہا۔ حقیقت اب تو اللہ تعالیٰ اپنے بازو پھیلا کے بیٹھے کہ اے بندے تجھ سے گناہ ہوئے آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ لیکن اس وقت جب اس دنیا سے چلے گئے پھر تمہاری کوئی بات قبول نہیں۔ اور جب بندہ آ جاتا ہے نا تو وہ بڑے خوش ہوتے، میرے ابا بڑے خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کتنا خوش ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک بندہ اپنی سواری پہ زیادہ راہ رکھ کے کھانا پینا ساری چیزیں رکھ کے لمبا سفر کرتا، سفر کرتے 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 جنگل کے درمیان میں پہنچ جاتا، تھک کے لیٹ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس کی سواری اور زیادہ راہ گم ہو گیا، دائیں دوڑا بائیں دوڑا آگے دوڑا پیچھے دوڑا بہت، لیکن زیادہ راہ ہے ہی نہیں، سواری نہیں۔ اب سوچ آئی کہ میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں، آگے پیدل چلوں تو میں پہنچ نہیں سکتا، پیچھے بھی جانا چاہوں تو نہیں جا سکتا، تو تھک کے جو مرنا ہے تو پھر میں سو بھی مر جاتا ہوں۔ وہ وہیں دوبارہ لیٹ جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، دوبارہ لیٹ جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے نا تو اپنے پاس وہ سواری بھی دیکھتا ہے، سامان بھی دیکھتا ہے، بے ساختہ بہت خوش ہو جاتا ہے، انتہا درجے کی خوشی۔ کیوں؟ دوبارہ زندگی مل گئی، دوبارہ والدین مل گئے، دوبارہ اولاد مل گئی، دوبارہ بیوی بچے مل گئے، دوبارہ جہاں مل گیا۔ وہ تو مایوس ہو کے لیٹ چکا تھا، دوبارہ زندگی ملنے پہ اتنا خوش ہوا۔ اس کو کہنا تو یہ تھا کہ اس طرح کا ہوتا ہے رب جو جنگلوں میں بھی اپنے بندوں کو دیکھ اور سن رہا ہے، اور اس طرح کے ہوتے ہیں بندے۔ اللہ کو اللہ کہنا تھا، اپنے آپ کو بندہ کہنا تھا، خوشی کے بارے پتہ ہی نہیں چلا کہ زبان کیا کہہ گئی۔ وہ کہتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے بندہ اور اس طرح کا ہوتا ہے رب۔ اپنے آپ کو رب کہہ دیا، اللہ کو بندہ کہہ دیا۔ ہوش و حواس میں کہتا تو کافر تھا، جانتے بوجھتے کہتا تو کافر تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ شدت فرح، خوشی کی انتہا ہو گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میری زبان سے کیا نکل گیا۔ فرمایا جتنا خوش وہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ خوش میرے رب اس وقت ہوتے ہیں جب گناہگار آ کے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے۔ اے اللہ، آخر تیرا بندہ، شیطان نے ورگلا دیا، پھسلا دیا، بہکا دیا، میں بہک گیا، لیکن یا رب تو میرا رب ہے نا، تو میرا بادشاہ ہے نا، تو میرا خالق ہے نا، تو میرا مالک ہے نا، میں ایک مرتبہ تجھے کہوں تو تو راضی ہو جاتا ہے نا۔ اے اللہ تو میرے اوپر راضی ہو جا۔ جب وہ بندہ آتا ہے نا، میرے اللہ اس گم ہوئے بندے سے بھی زیادہ بندے کے اوپر راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور انتہا درجے۔ کیوں میرے اللہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ خوشی کی وجہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے اور جن کو کہا، ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس اکڑ گیا، بدقسمتی اس کی۔ میرے اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی عقل اور سائنس کو آگے رکھنے لگا۔ میرے اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، ذلیل ہو کے نکل جا، مردود ہو کے نکل جا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، نکل جا۔ وہ اور بدبخت بنا، میرے اللہ کے سامنے اکڑا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا رب تیری عزت کی قسم اس آدم اور اس کی اولاد کو میں ہمیشہ گمراہ کر دوں۔ کیا کہا؟ تیری عزت کی قسم، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے رب نے بھی پھر اس کا جواب دیا، کہا اگر تو نے ایک قسم اٹھائی ہے، میرے اللہ نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو ان کو گمراہ کر، تو ان کو غلط رستے پہ چلا، تو ان کو نماز سے روک، تو ان کو روزے سے روک، تو ان کو زکوٰۃ سے روک، تو ان کو سود کھلا، تو
تم سے ظلم کروا, تم سے ستم کروا, تم سے گناہ کروا, 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 70 سال ساری زندگی تو کرواتا رہے, محنت کر, مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, اگر اس نے آ کر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا یا رب مجھے معاف کر دے, مجھے اپنی عزت کی قسم میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور صرف معاف نہیں, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میرے رب فرشتوں سے کہتے ہیں, فرشتوں یہ ڈیر ہے, یہ گناہ ہے, یہ پہاڑ بنے ہیں, ان کو دیکھو, یہ ڈیر ایسے ہی رہے لیکن گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جو چند لمحے پہلے بڑا گنہگار تھا, بڑا خطاکار تھا, بڑا سیاکار تھا, گناہوں کے ڈھیر لگے تھے, بس ایک مرتبہ اس بادشاہ کے دربار میں آ کے کہہ دیا, اے میرے اللہ, اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے مالک, میں تیرا ہی بھولا ہوا بندہ تیرے دربار میں آ کے کہتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے. میرے اللہ کہتے ہیں صرف معافی نہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ معاف کر کے محبت بھی کرتا ہے. دنیا بسا اوقات معاف کرتی ہے چہرے کے اوپر ڈنڈ ڈال کے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تجھے چھوڑا. معاف بھی کر رہا ہے اور نفرت بھی کر رہا ہے. میرے اللہ کہتے ہیں نہیں, کتنا بھی گناہگار ہے آجا, معاف بھی کروں گا, محبت بھی کروں گا, معاف بھی کروں گا, میرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل کے رکھ دوں. یہ اللہ کا بات, یہ اللہ کا بات. کوئی آئے تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح, اس کے دربار سے کوئی خالی نہیں جائے. ایک مثال ہے, کتنا بڑا وہ, کتنا بڑا وہ, اس نے 99 قدم. تصور میں جاؤ, وہ سو کر کتنا بدماش, کتنا ظالم ہوگا. ایک نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 10 نہیں, 80 نہیں, 90 نہیں, 99 کا قاتل. جب اس نے قتل کیا ہوگا, یتیم بچوں نے چوریاں اٹھا کے بدوائیں نہیں دی. بوڑھی ماؤں کے سہارے جب ان سے چھن گئے تو کیا ان کے آنسو بہہ کر اس کے لیے بدوائیں نہیں دی. بوڑھے باپوں کی کمر ٹوٹ گئی اور جھک گئی اور بچوں کا بوجھ باپوں پر آیا ہوگا تو کتنی ان کی سسکیاں نکلی ہوگی. 99 تک. ایک راہب کے پاس گیا, میرا رب مجھے معاف کر دے گا. تصور بھی نہیں, ایک کے قاتل کو تو جہنم کی وعید ہے, 99 کا قاتل ہے, قبر تیرا انتظار کر رہی ہے, جہنم تیرے اوپر شعلے مار رہی ہے, بس مرنے کی دیر ہے, تیری کچھ بھی گوٹی باقی نہیں رہے گی, تجھے جلا کے رکھ دیا جائے گا. نہیں. اس نے کہا نہیں, کہتا نہیں, کہتا میرا رب نہیں معاف کرے, کہتا نہیں, کہتا نہیں, کہتا نہیں. اس نے کہا نہیں تو پھر تو بھی نہیں. اس نے اسے سو. اب پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس, یہ ہر ایک سے مسئلہ نہ پوچھا, بس یہ دیکھ لیا کہ اس نے سر میں ٹوپی رکھی, مسئلہ پوچھ لیا. نہیں, اہل علم تلاش کرو ورنہ ایسا کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور فتویٰ سب سے بڑا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے سنا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے. نہیں, چلتی پھرتی بات اس طرح تباہ. وہ ایک اللہ والے کے پاس, اہل علم کے پاس, قرآن و حدیث کے صحیح علم والے کے پاس کیا کہتا ہے, 100 کا قاتل ہوں, میرا رب مجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا ہاں, میرا رب مجھے معاف کر دے گا. کہتا ہے ہاں, 100 کا قاتل, دنیا کا بڑا ظالم, یتیم بچوں کو نہ رلانے والا, بیواؤں کو پریشان کرنے والا, میں معاف ہو جائے گا, ہو جائے. لیکن ایک بات ہے, اس علاقے سے نکل اور ادھر چلا جائے, یہاں کے لوگ تجھے دوبارہ گناہ کی طرف کھینچیں اور وہاں کے لوگ تجھے نیکی کی طرف کھینچیں. یہ تجھے تانے دیں گے, وہ تمہیں اپنے قریب کریں گے. یہاں سے نکل, وہاں پہنچ, معافی مانگ, وہ کر دیں گے. اپنے گھر سے نکلا, ابھی رستے کی چند قدم ہی اٹھائے, وہ آ گیا جو کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے تو نہیں. وہ
कभी नहीं देखता कि इसके वालिदैन बूढ़े तो नहीं, इसके 2 लम्हों से जन्नत और जहन्नम के फैसले तो नहीं। इन्ना अजरल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब वक्त आ जाता है तो टाला नहीं। आया, रूह को निकाला, जन्नत के फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्ते आए, वो कहते हैं मारा है, ये कहते हैं मारा है, वो कहता है 100 का कातिल है, जहन्नम भड़क रही है, इसका इंतजार कर रही है। कहता है नहीं, ये माफी मांगने के लिए तैयार तो था ना, माफी मांगने के लिए निकला तो था ना, ये तो जन्नत में है। हमें किसने बताया? हमने तो देखा ही नहीं, हमें उसने बताया जो सारी कायनात का सबसे सच्चा था। हमें उसने बताया जो वही के बगैर नहीं बोला करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फरिश्तों का आपस में इख्तिलाफ हुआ, मेरे अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ इनका जाके फैसला कर दो। या रब, फैसला कैसे करोगे? कहा उनको कह दो कि जमीन की पैमाइश कर लो, बलिस्ते माप लो, जिधर जमीन कम हुई बंदा उधर। अब बेजान जमीन को किसने कहा था कि तू लंबी हो गई, और उस बेजान जमीन को किसने कहा था कि तू सिमट जा। मेरी और तेरी कैफियत ये है, हम कहते हैं कभी मेरे शिकंजे में आ तो सही, कभी मेरी दाढ़ के नीचे आ तो सही, कभी मेरे हथे आ तो सही, लेकिन मेरा रब कहता है कभी मेरे दरबार की तरफ आ तो सही। मैं तुझे कैसे खाऊं? इस जमीन को कहा लंबी हो जा, इसको कहा तू जरा सिमट जा ना, ये बंदा मेरी तरफ आ रहा था ना। मैंने अपनी निगाहों से पढ़ा सही बुखारी के अंदर कि मेरे अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। मेरे ज़हन में सवाल आया कि 100 का कातिल, मेरे अल्लाह तो कहते हैं यतीमों से प्यार करो, ये तो यतीम करने वाला है। मेरे अल्लाह कहते हैं बूढ़ों से मोहब्बत करो, ये तो बूढ़ों को तंग करने वाला है, बेवाओं को परेशान करने वाला है, इसको मेरे अल्लाह ने क्यों माफ किया? लेकिन जब वो जुमले मैंने पढ़े ना, मुझे यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह बड़ा ही मेहरबान। हदीस में आता है जब वो मरने लगा ना, क्योंकि वो सही था, सेहतमंद था, चल रहा था, अचानक उसको हमारे एतबार से कह रहे कि हार्ट अटैक हो गया। जब वो चारों तरफ गिर सकता था ना, जब उसे महसूस हुआ ना कि अब मैं गिरने लगा हूँ, हदीस में है कि उसने जान के जरा अपने सीने को उस बस्ती की तरफ आगे करके गिरा दिया कि या रब तेरे वहां तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन जितना हुआ मैंने अपने आप को आगे कर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे रब का वादा है, हदीस कुदसी है, मन तक़र्रबा इलैया शिबरन तक़र्रबतु मिनहु दिराअ व मन तक़र्रबा इलैया दिराअन तक़र्रबतु मिनहु बाअ व मन अतानी यमशी अतैतु हरवला। जो मेरी तरफ एक कदम आएगा मैं एक ज़िरा होगा, जो एक ज़िरा आएगा मैं रब इतना होगा, अगर वो पैदल चल के आएगा मैं रब दौड़ के आऊंगा और उसको अपना बना के छोड़ूंगा। वो आया था, उसने कदम आगे उठाया था, उसने सीना आगे गिराया था, वो अपने आप को आगे ले जा रहा था। अगरचे अभी वो रोया नहीं, सिसकियां नहीं आई, आंसू नहीं बहे, हाथ नहीं उठे, कब कभी नहीं आई, लेकिन उसका ये अमल लेकर निकला था और आगे की तरफ गिराया था। मेरे रब ने कहा तू लंबी हो जा, तू सिमट जा। जब पैमाइश की गई, इधर एक बलिष्ठ ज्यादा हुई, हकीकत में कम थी, इधर एक बलिष्ठ कम हुई, आसमान से जल्दी से आवाज आई, मैंने तो अपने इसको भी मुआफ कर दिया, मैंने इसे भी मुआफ कर दिया है। ये मेरे अल्लाह की रहमत है, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अल्लाह की उफ़ूफ़ और गफूरी और गफ़ारी है। वो कभी अपनी तरफ आने वाले को ज़ाये नहीं करते। सारी जिंदगी के गुनाह लेके आ जाओ, सिर्फ एक दुआ पढ़ लो, सारी जिंदगी के गुनाहों की 2 किस्में याद रखना। एक है जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, वो सारे मुआफ़ हैं। एक है जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, बंदों की भी 2 किस्में हैं। मैंने किसी का हक छीना, मैं दे सकता हूँ, इसकी मुआफ़ी उस सूरत में होगी जब मैं दूंगा। लेकिन मैंने किसी का अगर हक छीन लिया और अब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो मैं मुआफ़ी मांगू, वो तब भी माफ़ कर दे, वो तब भी माफ़ कर दे।
یہ 100 کے قاتل کے بارے میں میں نے سوچا، اور جب یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرتا ہے، دل میں خیال آیا کہ پھر ان کا کیا بنے گا؟ اگر آج دنیا کسی قاتل کو چھوڑ دے، عدالت چھوڑ دے، معاف کر دے، ہمیں غصہ آتا ہے تو میرا رب 100 کے قاتل کو معاف کر دے، ان بیچارے یتیموں کا کیا بنے گا؟ پھر وہ مجھے حدیث یاد آئی، میرے اللہ دونوں کو ہی راضی کر دے۔ جابر ترمذی کی حدیث ہے، ایک بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، یا رب گناہ ہو گیا، اب تو مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا تجھے معاف کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں آ جائیں گے، قاتل پریشان ہوگا، مقتول نے اس کا گریبان پکڑا ہوگا، اللہ کی عدالت میں لے گا، یا رب اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا، اس نے میرے بوڑھے والدین کو تنہا کیوں کیا، اس نے مجھے کیوں مارا؟ لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اس قاتل کو تو میرے رب نے پہلے ہی معاف کر دیا ہوگا، اس نے تو معافیاں مانگ لی ہوگی۔ اب میرے رب اچانک جنت کا ایک محل اس کی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، جب یہ باتیں کر رہا ہوگا تو اچانک نگاہ اٹھے گی تو خوبصورت محل سب کچھ بھول جائے گا، یا رب یہ گھر اور محل کس کا ہے؟ میرے اللہ کہیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے یہ اسی کا ہے، اے اللہ اگر اس کو معاف کر دوں تو مل جائے گا۔ میرے رب کہتے ہیں مل جائے گا، کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کرنا ہے، یا رب میں نے اسے معاف کیا تو مجھے یہ عطا فرما۔ یعنی کوئی ایسا گناہ جو مسلمان کے اوپر کسی نے بچپنے میں نادانی میں چوری کر لی، کھا لیا، اب نہیں ہے، نہیں پتا کیسے دوں، ظلم کر لیا، ستم کر لیا، نافرمانی کر لی، بندے آ جا آج تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، اس کو بھی راضی کر دے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن آج وقت ہے، کل ہے، ایک دعا پڑھ لو، میرے ساتھ پڑھیے گا، ایک دعا پڑھ لو، استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے قیمتی موتی پہاڑوں سے زیادہ ٹھوس اور دنیا کی ساری کلاموں سے بڑھ کے کلام میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیا، میرا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر، سارے گناہ معاف کر، سارے گناہ معاف کر۔ آج اس کے ایک جملے کی علاج ہے، لیکن کل اس کی ہزاروں صداؤں کی کوئی علاج نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں جا کے چیخیں گے، یا رب ایک مرتبہ نکال دے، جن گناہوں کی وجہ سے میں یہاں آیا زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، اگر ایک مرتبہ بھی کیا تو مجھے جہنم میں بھیج دینا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اعلان ہوگا، ارے خاموش، تجھے عمر نہیں دی میں نے، تمہیں عقل نہیں دی میں نے، تمہیں سمجھ نہیں دی میں نے، تجھے یہ تو پتا تھا کہ دنیا کو چکر کیسے دینے ہیں، تمہیں یہ پتا تھا دنیا سے پیسے کیسے نکالنے ہیں، تمہیں یہ پتا تھا دنیا کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، یہ سمجھ نہیں تھی کہ رب کے سامنے آ کے رونا کیسے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش تمہیں وہ تصور آ جائے، قیامت کے روز چہرے جھک جائیں گے، آنکھیں شرمندگی اور ندامت سے جھک جائیں گی، اے ہمارے رب ہم نے تیرے عذابوں کو دیکھا، تیری صداؤں کو سنا، ایک مرتبہ زندگی دے دے، دنیا دے دے، ساری زندگی کبھی ایک گناہ بھی نہیں کروں گا۔ خاموش، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ میرے رب کہیں گے خاموش ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، چلا۔
उस वक्त रोना कोई काम नहीं, उस वक्त पुकारना कोई काम नहीं, उस वक्त चीखना कोई काम नहीं आएगा। जब वो मायूस हो जाएंगे ना जहन्नम से निकलने से, वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़ानति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। जहन्नम के दरोगे और उसके पहरेदार गार्ड को कहेंगे, ऐ जहन्नम के फरिश्ते, अपने रब से सिर्फ इतना कह दे, नहीं निकालता ना निकाल, सिर्फ एक दिन अजाब को जरा हल्का ही कर दे। 70 साल तक ये पुकारते रहेंगे, फरिश्ता इसकी आवाज सुनेंगे। 70 साल के बाद आवाज आएगी, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, जितना मर्जी पुकार लो तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। फिर वो रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा। सिलसिला हदीस सहीह की रिवायत है, आंसुओं के निकलने से इतना पानी जमा होगा जहन्नम में, अगर कोई मल्लाह कश्ती चलाना चाहे तो चल जाएगी, लेकिन मेरा रब तक भी नहीं मानेगा, नहीं माने। और आज वो कहता है, नहीं अली जन्ना रजुल बका मिन खशियतिही हत्ता यऊद अन-नज़र फी ज़फ़। वो मिसाल दी जो आज तक दुनिया उसको मानती है। एक गवाला अपनी गाय भैंस बकरी का दूध धोले ना, थन के जिन सुराखों से वो दूध निकल आता है, फरमाया कोई दुनिया की ताकत वापस भेज सकती है? कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी उस थन से जिस सुराख से निकला है उधर से वापस कर दे। फरमाया जिससे तुम्हें यकीन है निकला हुआ उधर जा नहीं सकता, जो कभी तन्हाई में बैठ के उसके यहाँ से 2 आंसू निकल आए, वो जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेरा रब उसको नहीं भेजेगा। क्यों? तेरे आंसू की कदर तेरे पास है या नहीं है? निकले तो तूने साफ किए और उठ पड़ा, गिरे तो तेरे कपड़ों पे गिरे या जमीन पे गिरे तो चल पड़ा। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, सारी दुनिया जमा होगी, अंबिया औलिया शुहदा सुरहा अतिया तो हो गई होंगे, दुनिया के बादशाह, सदर, वजीर, ताजर, मालदार, हसीन, जमील, टॉप 10 के लोग वहाँ मौजूद होंगे। किसी के जिस्म पे लिबास नहीं होगा, किसी के पाँव में जूता नहीं होगा, किसी के सर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, उनके साए के लिए छत नहीं होगी, सूरज 1 मील के फासले पे होगा, गर्मी की शिद्दत में चिलचिला रही धूप के अंदर खड़े होंगे। एक सादा सा आदमी, गरीब सा आदमी, मामूली सा आदमी, आम सा आदमी, मेरा रब कहेंगे तू आजा, या रब मैं, हाँ तू, अल्लाह मैं, हाँ तू आजा, या रब किधर, या रब मैं किधर हूँ? मेरे अल्लाह कहेंगे जिस अर्श के ऊपर मैं खड़ा हूँ उसके नीचे तू आ जा। क्या वो नज़ारा होगा कि अर्श की छत मेरा रब होगा और बंदे को कहेगा आजा आजा, तू मेरा है, तू आजा। या रब तेरे अर्श के नीचे मेरी औकात, मेरा रब कहेगा रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। तुम्हें नहीं पता, याद भी नहीं होगा, एक मरतबा जिंदगी में तू बैठा था, बैठे बैठे मेरी याद आ गई और मेरी किबरियाई बड़ाई और मेरे अज़ाबों और मेरी जन्नत के शौक ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया कि तेरे 2 आंसू निकल आए। आज मैं रब उस आंसू की वजह से 50,000 साल के दिन में तुम्हें अपने अर्श का साया। इस हदीस में एक लतीफ सा नुक्ता है, जो रब अपने इस बंदे को धूप के अंदर खड़ा करना गवारा नहीं करता, क्या वो अपने इस बंदे को उठा के जहन्नम की आग में फेंक देगा? नहीं। जो अपने बंदे को धूप और तपश के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो उसको जहन्नम के लिए कैसे बर्दाश्त करेगा? दूसरे लफ्जों में उसको कह दिया आजा, यहाँ खड़ा हो जा, बारी का इंतजार कर ले, जन्नत तो तेरी पक्की है, जन्नत तो तेरी बन गई है। आज इनकी कदर है,
آج تیرے ایک ایک جملے کی قدر ہے. ایک مرتبہ تو کہہ دے یا رب آخر تیرا بندہ. بادشاہ دنیا کے بادشاہ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تیرے دربار سے خالی واپس چلا جاؤں تو تیری کبریائی کدھر جائے گی، تیری رحمت کدھر جائے گی. یا رب میں تو سارے ہی لے کر آ گیا، اب تو سارے ہی معاف کر دے. ایک مرتبہ کہو گے تو یہ جملے اللہ کے ہاں دنیا میں قدر کرتے ہیں. آنکھوں کا رونا قدر ہوتا ہے. آج شاید ہماری زندگی کی آخری طاقت ہے. وقت کو ضائع نہ کرو نوجوانوں. کتنی دیر تک تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، کتنی دیر تک تم اپنی منمانیوں میں لگے رہو گے. اپنے تھوڑے سے وقت کو تنہائی میں لے جاؤ، چھت پہ چلے جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، تنہائی میں بیٹھ کے صرف چند لمحوں میں زندگی کو یاد کر کے اس کی نعمتیں، اس کی جنتیں، اس کے انعام اور اس کی جہنم اور اس کی قبر کو یاد رکھ کے اپنی آنکھوں کو برساؤ گے، ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ گے. اور اگر اپنے کام کاج میں مصروف رہے تو پھر یاد رکھنا ہمارے سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. یا رب ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے پر رحم فرما. وآخر دعوانا